حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے اس دنیا کی ساری رکاوٹوں کے باوجود اور سینکڑوں سال کے فاصلے، ہزاروں کلو میٹر کی دوری، اور جو دنیا کے اندر نفس پرستی، مادہ پرستی پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری کا معاملہ، دوسری چیزیں، ان سب کے ہوتے ہوئے خداوند متعال نے آپ کو اور ہمیں ذکر امام حسین کی سعادت نصیب کی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پرچم اعزا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار دیا۔ دنیا کی یہ رکاوٹیں مختلف رنگ بدل کے آتی رہتی ہیں، لیکن گویا ہمارا تو ایک وعدہ ہے امام حسین کے ساتھ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، نبی خدا کے ساتھ، انی تارک فیکم الثقلین کہنے والے نبی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم وہ نہیں بننا چاہتے جو اہل بیت کے تارک بنے، ان کو ترک کرنے والے بنے، نعوذ باللہ تعالی۔ ہم ساتھ دینے والے ہیں، اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض پہ وارد ہوں، تو خدا اے اللہ کے نبی، ہم ان کے ساتھ آپ کے خدمت میں اس حوض کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو ہمارا نبی کے ساتھ ہے، اور اللہ کا وعدہ پھر ہمارے ساتھ ہے۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور خداوند متعال نے یہ سعادت دی مجھے اور آپ کو کہ ہم بیٹھیں، امام حسین کا ذکر کریں، حبیب خدا کے نواسے کا تذکرہ کریں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے اور ہمارے ذکر کو بلند کرے گا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعتیں نصیب فرمائے گا دنیا اور آخرت میں۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے، اور جو لوگ بھی مریض ہیں اس بیماری کے اندر، دوسری بیماریوں کے اندر، ان تمام کی شفا کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل آپ کی خدمت میں چند اپنی دانش میں اہم نکات عرض کیے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر نکات کا تعلق عزاداری کے حوالے سے تھا، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ اس کے اندر اور اضافہ کروں، اور انشاءاللہ پھر اپنے موضوع کی طرف جاؤں جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے عشرہ مجالس کا موضوع ہے کیا۔ وہ جو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزاداری کے حوالے سے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی دین کے نام پہ کام انجام پاتا ہے، اس سب کے اندر ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے، دونوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی جب مثال کے طور پر آپ اور ہم امام بارگاہ میں ہوتے ہیں، یا حتیٰ اگر میں یہاں پر ہوں تو یہاں پہ میرا ایک ظاہر ہے کہ میں کس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، یا پیچھے ہم نے کوئی اسکرین لگائی بھی ہے، ایک انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سب ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ مثلا یہ کپڑے تو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ پاک ہے یا نہیں ہے؟
اب پاک ہونا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ بھئی اگر یہ نجس ہوگا تو اس کی روحانیت کچھ اور ہوگی، پاک ہوگا تو کچھ اور ہوگی۔ اس کے پیچھے بھی ایک اور گہرائی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ بھئی یہ جو بولنے والا ہے یہ خلوص سے بول رہا ہے یا کسی اور نیت سے بول رہا ہے، اصلا یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں جب بھی دین کے نام پہ بات ہوتی ہے تو یہ ساری گہرائیاں آتی ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، پھر باطن کا بھی باطن ہوتا ہے، پھر باطن کا بھی باطن ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی خدا فرماتے ہیں قرآن کریم کے 70 باتیں ہیں، ایک آیہ کریمہ کا مطلب ایک نہیں ہوگا، اس کے پیچھے بہت سارے مفہوم ہو سکتے ہیں، اور یہ جو 70 عربک میں استعمال ہوتا ہے معمولاً یہ 69+1 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ ایک سمبولک ٹرم ہے۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، کاؤنٹ لیس یو کین سے۔ تو یہ سب باطن ہے یہاں پر، تو عزاداری میں بھی ایک ظاہر ہے اور عزاداری میں بھی ایک باطن ہے۔ اب مجھے ڈر یہ ہے آج کی دنیا میں چمک ظاہر کی اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے لوگوں کے لیے کہ باطن پہ توجہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور یہ سب ایک وجہ سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ان ایام میں عرض کروں گا۔ دوسری جو اس سے پہلے بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں وہ یہ کہ بھئی ویسٹ میں جب یہ رینیسانس آیا 16 سینچری کے اندر، 17 سینچری کے اندر، تو گویا ایک شفٹ حاصل ہوا، ایون دین اور اسپریچویلٹی کو ظاہر کے اندر ڈھونڈنے لگے۔ تو مثلا اس رینیسانس سے پہلے جو حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بنتی تھیں، اسکلپچرز بنتے تھے، اس میں ان کی فزیکل بیوٹی کے اوپر اتنا ایمفیسس نہیں تھا، چہرہ سادہ سے بناتے تھے اور ایک اورا کے ساتھ، ایک اسپریچول لائٹ کے ساتھ اس طرح کر کے ڈرا کرتے تھے، یا جو اسکیچز بناتے تھے مثلا جو کچھ بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ان کی بیوٹی کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، فزیکل بیوٹی کی طرف۔ پروفٹس کو بھی پھر اسی طرح دیکھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو مجسمہ بنایا گیا وہ آپ کی خدمت میں معلوم ہے کہ وہ کیا حشر کیا۔ تو یہ ایک شفٹ تھا جو یورپ کے اندر ہوا تھا رینیسانس کے زمانے میں، کہ وہ پھر اسپریچویلٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، باطن بھی توجہ نہیں دیتے تھے، ساری توجہ ظاہر کے اوپر آ گئی تھی۔ عزیزان محترم، شاید جو میں بات آپ سے کہنے والا ہوں وہ بعض اوقات انسان کہتا ہے بات بڑی بات ہے، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی شاید نہ ہو، لیکن بہرحال ہمیں یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری کے اندر اس غلطی کے مرتکب ہو جائیں، یہ غلطی ہم کمٹ کر بیٹھیں، کیا ظاہر پہ توجہ بہت بڑھ جائے اور اندر اسپریچویلٹی، میننگز اور کانٹینٹس اس کے اوپر توجہ ختم ہو جائے۔ ڈیلیور کیسے ہونا ہے، کیا ڈیکوریٹ ہونا ہے، کتنا تبرک آنا ہے، ان پہ توجہات زیادہ ہو جائیں، اور یہ کہ بھئی ہماری اسپریچول گائیڈنس کا کیا ہوگا، ہماری انلائٹمنٹ کا کیا ہوگا، ہم ڈیولپ ہوئے یا نہیں ہوئے، نعوذ باللہ تعالی اس پہ توجہ کم ہو جائے۔ مجھے ڈر ہی ہے۔ تو مثال کے طور پر جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بہت بڑی پرابلم ایک زمانے میں رہی ہے، اب کم ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ Too much of emphasis on eloquence، خطابت کے اوپر ضرورت سے زیادہ اصرار۔ کیسے ڈیلیور کیا مولانا نے، کیا بولا، کیا شعر پڑھے، کیا کیا، یہ کیا وہ کیا، لوگوں نے کتنا اپریشیٹ کیا۔ کوئی برائی نہیں ہے اپریشیٹ کرنے میں، انسان مجلس پڑھ رہا ہو اس کو ایک ایلوکوینس کے ساتھ پڑھے، ایک طریقے سے پڑھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی اور چیز سیکریفائس ہو رہی ہو اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو، ہاں اب ایشو ہے، اب پرابلم ہے۔ کیوں؟ یہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا اور اس کے مین کانٹینٹس مس ہونا شروع ہو گئے تو پھر اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پرابلم ہم سب کے سامنے آتی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو غیبت کے آخری زمانے کو ایکسپلین کر رہی ہیں،
اور اردو میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میں بہت زیادہ ریفر کرتا ہوں، کتاب ہے جمال منتظر، عربی کتاب تھی منتخب الاثر، جس کا ٹرانسلیشن ہوا جمال منتظر یا جمال منتظر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک لحاظ سے۔ اس کے اندر یہ روایات بہت اچھے طریقے سے الیبوریٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ بھائی قاری تو ہوں گے، قرآن بڑی اچھی آواز میں پڑھنے والے ہوں گے، لیکن مفہوم کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو اس سے ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ عزاداری سید الشہداء کے اندر وہ جو ایک اندر کا خلوص ہوتا ہے، سنسیریٹی ہوتی ہے، ایک ڈیپتھ ہوتی ہے ایموشنز کے اندر سید الشہداء کے لیے، نعوذ باللہ اس سے ہم پیچھے نہ چلے جائیں۔ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، جب تک ہماری مجالس کے اندر چند لوگ بھی پرخلوص بیٹھے ہیں، انشاءاللہ پروردگار عالم حفظ فرمائے گا۔ اور شاید مصائب اگر نہ ہوتے اس پورے پیٹرن کے اندر تو مشکل بہت پہلے آ جاتی۔ مصائب نے بڑا کارنامہ کیا۔ یہ جو مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک انوائرمنٹ کا ہونا، اور میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی میرے ذہن میں مجھے یہ لگتا ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ کووڈ ٹائپ کی کوئی مشکل نہ ہو تو جتنے بھی سامعین اور پارٹیسپینٹس ہیں سب کو زمین پہ ہی بیٹھنا چاہیے۔ بھائی ایک مشکل ہوتی ہے، کوئی آدمی مریض ہوتا ہے، اس کے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ کرسی پہ بیٹھے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نماز میں الاؤ کرتا ہے، وہ کوئی پرابلم تھوڑی ہے۔ لیکن کوئی پرابلم نہ ہو، کووڈ کا بھی ایشو نہیں ہے، کارپیٹ کا بھی ایشو نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ زمین پہ بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں اپنا ایک عزا کا ماحول ہے، اس میں اپنا ایک کلچر ہے۔ بس آخری بات جو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم، یہ جو عزاداری ہے اس کا اپنا ایک کلچر ہے۔ ایسا نہ ہو عزاداری رہے اور کلچر نکل جائے، نہیں، کلچر باقی رہنا چاہیے۔ اس کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کی اپنی ایک ڈیپتھ ہے، اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اپنی ایک میننگ فل اس کا پیٹرن ہے، وہ باقی رہنا چاہیے۔ تو اس میں سیاہ لباس کا ہونا، اس میں غم کا ہونا، اور مثلا اہل بیت اطہار نے تاکیدیں بھی کی ہیں اس کے اوپر، مثلا فرمایا عاشور کے دن تم لوگ ملو تو ایسے ملو، تو وہ کیوں کیا؟ تاکہ اس کی کلچر کو پریزرو کریں، اس کی کلچر کا باقی رہنا ضروری ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیے تھے اور آج بھی عرض کر دیے، ان کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں سچے عزاداروں میں قرار فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو موضوع ہمارے پاس ہے، موضوع کیا ہے؟ آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں۔ بھائی زندگی میں آسانی ہونی چاہیے یا زندگی میں سختی ہونی چاہیے؟ بعض اوقات کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، کہتے ہیں مولانا کیا دین میں ہمیشہ ہر چیز سخت رہتی ہے؟ دین میں ہمیشہ، اعتراض کرنے والے تو بڑے سخت جملے بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی دین میں کیا ہمیشہ رونا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کوئی پرابلم رہے گی ہمارے سر کے اوپر؟ کیا دین ہمیں خوش ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا؟ کیوں نہیں دیکھنا چاہتا؟ دین خوشی دینا چاہتا ہے، دین سکون دینا چاہتا ہے، دین اطمینان دینا چاہتا ہے۔ تو پھر دین میں آزمائش کا تصور کیا ہے؟ سختی کا تصور کیوں ہے؟ اور اگر ہم آسانیوں کے پیچھے جاتے ہیں تو دین بعض اوقات ہمیں روکتا کیوں ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا مجھے الیبوریٹ کرنا ہے آپ کے سامنے، اور وہ الیبوریٹ کس طریقے سے میں کر سکتا ہوں؟ میں اس طریقے سے کروں گا کہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں۔ اب بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے، ہمارے دوست احباب وہ ہم سے کہتے ہیں مولانا بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائے گا ورنہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ لوگ آگے چلے جاتے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں کرنا ہے مجھے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم آن لائن ہیں، ہم ہیں بھی اب فزیکلی سامنے بھی نہیں کہ بھائی آئی کانٹیکٹ میں ہوں، لوگوں کو دیکھ رہے ہوں کیا سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم مجالس کے اندر لوگوں کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ ادھر توجہ دیں،
آپ آئے تھے مجلس سننے کے لیے، ایک دوسرے سے بات کیوں کر رہے ہیں، موبائل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ بھی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بدنامی بھی آتی ہے، اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کل میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ مجلس کے ماحول کو بنا کر بیٹھیے گا، اور اس کی ایک وجہ یہی تھی۔ تو اب سوال ہمارا کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی زندگی میں آسانیاں چاہتا ہے دین یا سختیاں چاہتا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ آپ جتنا جانتے تھے اتنے پہ ہی مجلس سے باہر چلے گئے یا واپس چلے گئے تو پھر ہم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا اضافہ کریں، آپ کا تھوڑا سا انٹلیکچوئل لیول امپروو ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ ڈیپتھ میں جا کے کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا وہ آسانیوں کے لیے بھیجا تھا یا سختیوں کے لیے بھیجا تھا؟ ایک بات پوچھ لیتے ہیں خدا سے کہ اے خدا تو خالق ہے، تو جو خالق ہے یہ بتا تو نے ہمیں آسانی کے لیے بھیجا یا تو نے ہمیں سختی کے لیے بھیجا؟ اگر سختی کے لیے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آسانیوں کی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ تو دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم یسر لی ما اخاف تعسیرا، اے خدایا میرے لیے آسان کر دے جس کی سختی سے میں ڈر رہا ہوں۔ تو بھئی آسانی آ گئی۔ اور کیا دین میں خوشی نہیں ہوتی؟ کیا دین کے اندر جشن نہیں ہوتا؟ کیا دین کے اندر محفلیں نہیں ہوتی؟ خوشیوں کی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دین میں خوشی ہے یا دین میں سختی ہے؟ آسانی ہے یا سختی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ نہیں، نہ آسانی ہے نہ سختی ہے، بلکہ دین میں اللہ کی بندگی ہے۔ وہ کبھی سختی میں ہوتی ہے، وہ کبھی آسانی میں ہوتی ہے۔ اللہ کی بندگی سب سے اہم ہے۔ اب یہاں پہ رک کر میں ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے میری دانش میں، کم از کم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کی حساب سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسے جیسے ہم دنیا کے انٹریکشن کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، بھائی کمیونیکیشن کا دور تھا، ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہو گئی، ابھی تو یہ پھر کووڈ کی وجہ سے تھوڑی چیزیں تھوڑا سا رک گئی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے اندر، لیکن بہرحال کمیونیکیشن تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو کمیونیکیشن کا انٹریکشن کا دور ہے، اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے ہمارے لیے، آ نہیں رہی ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دوسروں سے ملتے ملتے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فنڈامنٹلز کھو بیٹھیں۔ یہ خطرہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے فنڈامنٹلز میں اسٹرانگ نہیں ہوتے، یہ پرابلم آتی ہے۔ بھئی ایک آدمی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، دین مجھ سے کہتا ہے جھوٹوں کے ساتھ مت بیٹھو، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ دین مجھ سے کہتا ہے مثلا جو لوگ کنجوس ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، گریڈی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کیوں نہیں بیٹھوں؟ تو فارسی میں ایک شعر کہتے ہیں قدیم زمانے سے، کہتے ہیں کبوتر بکبوتر باز بباز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ چلتا ہے، شاہین شاہین کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک جیسے لوگ مل کر اڑان لیتے ہیں۔ اور کبھی ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بھائی یہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کے فنڈامنٹلز اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ سلولی گریجولی کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کبھی کبھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی میں ایکسیپٹ کرتے کرتے کہاں چلا گیا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بہت کریٹیکل کوشچن ہے، وہی کہ جو اسلامک کلچر ہے اور یہ جو نان اسلامک کلچر ہے، اس میں جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس کہاں پر ہے؟ کیا وہ لینگویج ہے؟ کیا وہ ڈریس ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ مثلا آپ کے سامنے انگلش بولنے والے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو بہت دیندار ہوں، ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، بھئی انگلش بول رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا مومن ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے۔ چائنیز بولنے والا بالکل پاسبل ہے۔ تو لینگویج کوئی بیریئر ہے؟ نہیں، بالکل کوئی بیریئر نہیں ہے۔ عربی بولتا ہو اللہ سے دور ہو، چائنیز بولتا ہو اللہ سے نزدیک ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جو فزیکل جغرافیہ میں کہیں رہتا ہو، یہ کوئی بیریئر ہے؟
سائبیریا میں رہنے والا اللہ سے دور ہوگا. کیسے بھائی؟ کیوں دور ہوگا؟ جو ممکن ہے کوئی مکہ کے اندر رہ رہا ہو، خانہ کعبہ کے برابر میں بیٹھا ہو، وہ اللہ سے بہت دور ہو، اور کوئی ویسے قرنی کی طرح ہو، کبھی نبی سے ملے ہی نہیں لیکن اللہ کے نبی کے کتنے نزدیک تھے. یہ سب پاسبل ہے. تو یہ جو اسلام اور غیر اسلام میں لائن ہے، وہ لینگویج نہیں ہے، جغرافی نہیں ہے. ایک آدمی کوٹ اور پینٹ پہنا ہوا ہو اور ایک آدمی نے عربی لباس پہنا ہوا ہو، تو کیا اس لباس کی وجہ سے خدا سے نزدیک آتے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی ممکن ہے بالکل ایسا لباس پہنا ہوا ہو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کلچر کا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہو، تو ہم سب کو معلوم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو لائن ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور پھر اس بات کو عرض کروں گا، اور پھر ہم آئیں گے اس کے اوپر آسانی یا سختی کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ میں یورپ میں کہیں پہ ایک صاحبہ مومنہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ تھا، اور ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ جو اسلام ہے اور ویسٹرن ورلڈ ہے، اس میں ڈفرینسز کیا ہیں. میں نے اس سے چند دن پہلے ایک سیریز آف لیکچرز دیا تھا، 2 یا 3 لیکچرز تھے میرے خیال میں، جس میں اسلام اور ویسٹرن ورلڈ کی کلچرز کو میں نے کمپیئر کیا تھا. تو اب میں اپنی یہاں پہ ایک کمی بھی عرض کر رہا ہوں، اس واقعے کے اندر آتی ہے. تو میرے جو لیکچرز کا ٹائٹل تھا وہ اسلامک کلچر ورسز ویسٹرن کلچر، اس ٹائپ کا تھا. تو وہ جو صاحبہ تھیں، انہوں نے، ان کے گھر میں میں رک بھی چکا تھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے مجھے کلچر کے حساب سے کتنے % اسلامک دیکھا ہے؟ بہت عجیب سوال ہے یہ. بھائی میں کیسے جج کر سکتا ہوں کہ یہ آدمی 90% اسلام ہے یا 80% اسلام ہے یا 60% اسلام ہے؟ لیکن وہ خاتون بہت میرے خیال میں بہت دیندار تھی، میرا خیال ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے شاید ان سے یہ کہا کہ میں اس بات کو نہیں جج کر سکتا، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ کہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک جو کچھ میں نے اب تک دیکھا اس میں more than 80% you are on Islamic culture. تو انہوں نے مجھ سے ایک بہت عجیب بات کہی، کہنے لگیں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے 80% سے زیادہ مارکس دیے اسلامک کلچر میں. باقی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو کچھ میں کرسچن تھی اس میں ہارڈلی 20% چینج ہوا ہے مسلمان ہونے کے بعد بھی. پہلے وہ ہالینڈ میں رہ رہی تھیں، ان کا میں ہالینڈ میں رہ رہی تھی، میں کرسچن تھی، اور اس میں اور اب مسلمان ہونے کے بعد ہارڈلی 20% چینج ہوا ہے، اور یو گریڈڈ می ود مور دین 80%. اس کا مطلب ہے کہ میں جب کرسچن تھی تب بھی میرے اندر 60% وہ تھا جس کو آپ اسلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، یس دس از پاسبل، کہ آپ جب کرسچن تھیں تو آپ کی تھاٹس کے اندر وہی ریالٹی تھی جو اسلام کے اندر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا میں اس وقت ویسٹ میں نہیں رہ رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے کی کہ پھر آپ کیوں کہتے ہیں اسلامک کلچر ورسز ویسٹرن کلچر؟ اور یہ صحیح پوائنٹ تھا. یہ جو میں نے مقابلہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے آپ ویسٹرن کلچر مت کہیے، آپ کہیے میٹیریلزم، اس کی زیادہ سینس بنتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اصل میں جو کرنٹ جو دنیا ہے، جو اس کنٹمپریری ٹائمز ہے، اس کے اندر یہ جو میٹیریل کلچر ہے یہ اوریجنیٹ ہو رہی تھی ویسٹ سے، دیٹس وائی ہم اس کو کہنے لگتے ہیں ویسٹرن کلچر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، آپ کے مسلمانوں کے اندر بھی ہوگی، پاکستان کے اندر بھی ہوگی، چائنا کے اندر بھی ہوگی. آپ اس کو اس طرح سے ٹائٹل مت دیں، زیادہ اچھا ٹائٹل یہ ہے کہ آپ اس کو میٹیریلزم کہیں. یہ بات میں نے قبول کی اور ابھی بھی کہوں گا کہ جو کمپیریزن ہونا چاہیے وہ اسلام و ویسٹ کے اندر نہیں ہے، اسلام و میٹیریلزم کے اندر ہے.
اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز میں جو میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا اب وہ لائن ہے کہاں پر؟ اسلام ورسز میٹیریلزم، لائن کہاں پر ہے؟ لینگویج ہے، لباس ہے، اپیرنس ہے، کیا چیز ہے وہ؟ تو میں کہوں گا اس کے اندر اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے مینٹیلٹی، پرسیپشن. نہ لینگویج ہے، نہ لباس ہے، آپ کا پرسیپشن آف ریالٹی. کون سی ریالٹی؟ صرف یہ دنیا ہے یا اس کے بعد کچھ اور بھی ہے؟ دیٹ از دی پوائنٹ. اور جو اس وقت خطرہ میرے سامنے ہے وہ یہ کہ بہت سارے مسلمان 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، باتوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن اہل دنیا ہیں، اہل آخرت نہیں ہیں. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بہت خوبصورت ایک جملہ فرمایا تھا، فَمَا كُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، تم لوگ آخرت کے اہل بنو. آخرت کے ابنا کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، آخرت کے بچے بنو، دنیا کے بچے مت بنو. ہر ایک کا ایک مقدر ہے، دنیا کے بچوں کا مقدر اچھا نہیں ہے. آخرت کے ماننے والے بنو، آخرت کے اہل بنو. اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور انداز میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو مسئلہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ دنیا کے 7 بلین پاپولیشن کو تقسیم کریں تو آپ کس میں سب سے میننگ فل تقسیم کریں گے، تو میں کہوں گا لینگویج کی تقسیم میننگ فل نہیں ہوگی اتنی، ایون کلچرز کی تقسیم بھی اتنی میننگ فل نہیں ہوگی، لیکن جو سب سے زیادہ میننگ فل تقسیم ہوگی وہ میرے خیال میں یہ اہل دنیا ہے یا اہل آخرت. اور اس کے پیچھے ایک اور ہے، یہ آدمی اصول پسند ہے یا نفس پرست ہے. یہ پوائنٹ ہے. بس اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس سے کہوں گا کہ اسلام کے اندر جو فنڈامنٹل ہے دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ ادر تھنگ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسلام اہل آخرت ہے، دنیا کو بھی بناتا ہے. مین پرسیپشن، مین فوکس اس کا آخرت کے اوپر ہے. اور یہ اس کے نتیجے میں ایک اور ریالٹی جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمان مین آف اصول ہے. یہ اس کے اندر پرنسپل ہوتے ہیں، ایک اصول کے اوپر زندگی گزارتا ہے، نفس پرستی کے اوپر، ہوا و ہوس کے اوپر زندگی نہیں گزارتا ہے. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن ہے. آپ اگر میں اور آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں، کسی بھی کلچر کے اندر رہ رہے ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیے گا، ہم جو کچھ بن رہے ہیں ہم اہل دنیا بن رہے ہیں یا اہل آخرت بن رہے ہیں؟ ہم اصول پسند بن رہے ہیں یا نفس پرست بن رہے ہیں؟ ہم کیا بن رہے ہیں؟ یہ مین ڈفرینس کریٹ کرے گا. تو اب میں اپنے سوال کی طرف واپس آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ نورانیت کے حصول کے لیے، اللہ کی خاص رہنمائی اور ہدایت کے حصول کے لیے کہ خدا ہمارے لیے نورانی راستہ قرار دے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم اس کی پناہ کو اور اس کی قرب کو حاصل کر سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. زندگی میں آسائش چاہیے یا آزمائش؟ آسانی یا سختی؟ تو میں نے کہا بھائی نہ آسانی نہ سختی، اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی کہاں سے آتی ہے؟ اہل آخرت سے آتی ہے، اصول پسندی سے آتی ہے. اس کو اپنے اندر لے کر آؤ. اس کے ہوتے ہوئے آسانی آئے تب بھی اچھی ہے، سختی آئے تب بھی اچھی ہے. یہ اصل ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں 2-3 مثالیں عرض کرنے والا ہوں، بہت آسان مثالیں جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. مثلا ایک مثال وہ ہے جس میں انسان کے پاس آسانی تو ہے، بہت کچھ ہے، اللہ نہیں ہے. قارون، بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اس کی تو چابیاں، کیز وہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کوئی. اب اس کے کیا مطلب ہے
اور اس کو مفسرین کس انداز میں بیان کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. بہرحال قرآن کریم نے کہا ہے کہ بھائی اس کے پاس پیسہ دولت ذخیرے بہت تھے، لیکن اس کے ساتھ مشکل کیا تھی؟ جب اس سے کہا لوگوں نے کہ دنیا سے اپنے حصے کو مت بھلاؤ لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ بناؤ، تو کہتا ہے یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. یہاں پہ ایک اور کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا بھئی اہل آخرت ہونا چاہیے اور اصول پسند ہونا چاہیے. ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ صرف اپنے آپ کو دیکھے یا خدا کو دیکھے. ہاں یہ ڈفرینس آتا ہے. یہ جو غلط کیٹیگری ہوتی ہے یہ اہل دنیا ہوتی ہے، نفس پرست ہوتی ہے اور سیلفش ہوتی ہے، اپنے آپ کو سینٹر اور فوکس سمجھتی ہے اور باقی سب کو کچھ بھی نہیں. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بغاوت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے میں سب کچھ ہوں تو بس پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو مثلا ایک کیٹیگری ہو گئی کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا بہت کچھ ہے لیکن خدا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے، اور خدا متعال فرماتا ہے تو ہے کون؟ تیرے پاس تو جسم بھی تیرا نہیں ہے، روح تیری نہیں ہے، طاقت تیری نہیں ہے، ذہن تیرا نہیں ہے، سب میں نے دیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ہے اور خدا کے ساتھ ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ. حضرت سلیمان ہواؤں پر حکومت ہے، جنوں پر حکومت ہے، زمین و آسمان کے درمیان ایسے ایسے لشکر ان کے پاس ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے. اور یہ خدا کی باتیں ہیں. تو بھائی دین کے اندر اصل کیا ہے؟ اصل اللہ کی بندگی ہے. کبھی دنیا کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دنیا سے ہٹ کے ہوتی ہے. تو آپ کی اور میری زندگی میں آسانی ہے اصل ہے یا آزمائش اصل ہے؟ کیا اصل ہے؟ سختی اصل ہے یا آسانی اصل ہے؟ تو میں نے جواب دیا بندگی اصل ہے. کیوں؟ بھائی وہ جو آسانی میں ہوتا ہے نا وہ بھی امتحان سے گزر رہا ہے، اور وہ جو سختی میں ہے وہ بھی ایک امتحان سے گزر رہا ہے. دونوں کو کیا کرنا ہے؟ دونوں کو اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ کی پوائنٹ ہے. تو بس آسانی اصل نہیں ہے، سختی اصل نہیں ہے، اللہ کی بندگی اصل ہے. اور وہ جو آسانی میں ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور وہ جو سختی میں ہے وہ بھی امتحان میں ہے. دونوں ایک ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں. یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے بنی ہے. اب اس کو تھوڑا سا میں اور ایک انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کو کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کنیکٹ کر لوں سب کو اور آپ کی زحمت آج کے لیے تمام کروں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب بھائی ہمارے سامنے ایک کوشچن ہے، خدا نے سختیاں ڈالی کیوں ہیں؟ سب کو آسان رکھ دیتا تو کیا ہو جاتا؟ تو یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ بھئی خدا آسانی دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک امتحان ہے، سختی دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک امتحان ہے. تو یہ کیوں کیا خدا نے؟ 7 ارب انسان روئے زمین کے اوپر ہیں، سب دعویٰ کر رہے ہیں ہم متقی ہیں. مثلا ثابت کیسے ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ امتحان ڈالو، آزمائش ڈالو. خدا کہہ رہا ہے بھائی یہ دنیا میں نے ٹیمپرلی بنائی ہے، یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دار قرار نہیں ہے. دار قرار کہیں اور ہے، تو یہ تو دار فنا ہے. یہی امتحان ہو گیا. آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے، کچھ دیر آپ یہاں پہ رہیں گے، یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی جاب اسائنمنٹ کو آپ انجام دیں گے، اس کے بعد کہیں اور چلے جائیں گے. اب جب آپ یہاں پہ رہ رہے ہوں گے، کسی بھی حال میں رہ رہے ہوں گے، خدا اسی کو دیکھ رہا ہے آپ کر کیا رہے ہیں. اب چاہے آپ آسانی میں رہ رہے ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، سختی میں رہ رہے ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندگی کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے. اب یہ بندگی کیسے ہوتی ہے
اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس اب تک میں نے کیا بنایا؟ ایک فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے، اور وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ وہ یہ کہ نہ آسانی اصل ہے نہ سختی اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو، آسانی میں بھی اور سختی میں بھی۔ یہ بندگی کیسے ہوتی ہے، اس کو مجھے اب آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اس کو ایسے عرض کرنا ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر فیل کر سکیں۔ دیکھیے اب میں تھوڑا سا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ممکن ہے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو جس کی زندگی آج سے مثلاً 3-4 مہینے پہلے تک 100% صحیح چل رہی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ البتہ مشکل ہے کہ ایسا کوئی ہو، لیکن میں ایزیوم کر لیتا ہوں شاید کوئی ہو۔ لاسٹ 2-3 منتھس کے اندر زندگی اوپر سے لے کے نیچے تک ساری تبدیل ہو گئی۔ 3 مہینے پہلے سے کوئی غم نہیں تھا، اب ساری دنیا کے غم آ گئے۔ 3 مہینے پہلے تک سب صحیح تھا، اب سب خراب ہو گیا۔ تو وہ مجھ سے آ کر پوچھے اور کہے کہ مولانا یہ خدا نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ یا مثلاً وہ آ کر مجھ سے پوچھے کہ مولانا جب میں آسانی میں تھا تو میں خدا سے بہت نزدیک تھا، اور اب جب میں سختی میں آ گیا تو پتہ نہیں کیا میں خدا سے دور ہو گیا۔ تو بھئی اصل کیا ہے؟ تو پھر میں عرض کروں گا اصل بندگی ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے، مجھے وہ کرنا چاہیے، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک اللہ کے بندے کو خدا کچھ دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اللہ کے بندے سے خدا کچھ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، نفیس واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بہت دفعہ دہرا چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر۔ تو میرے جو ریگولر سننے والے ہیں وہ شاید مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہوں گے کہ بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں، ایک ہی چیز بار بار دہرا رہے ہیں۔ لیکن میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ 2 وجہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا علم بہت زیادہ نہیں ہے، میں کچھ چیزیں یقیناً دہراؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھیا اہل بیت کے واقعات میں ان کے اقوال کے اندر اتنا اٹریکشن ہے، ایک دفعہ نہیں، کوئی میرے سامنے بعض اوقات 15 20 دفعہ بھی روایت پڑھتا ہے، مجھے اس روایت میں میننگ نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اب مجھے طالب علم بنے ہوئے 36 ایئرز ہو رہے ہیں۔ 36 ایئرز کے اندر بہت ساری روایتیں کئی دفعہ سنتا ہوں، ہر دفعہ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک نئی مفہوم ہے اس کے اندر، ایک نئی بات ہے اس کے اندر۔ تو شاید میرے بیان میں اتنی طاقت نہ ہو، لیکن بہرحال مجھے اچھا لگتا ہے اور اس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خلاصہ کلام بالکل عرض کروں گا اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی آیا امام کے پاس، اس نے امام سے پوچھا، کچھ باتیں کی۔ امام نے اس سے کہا کہ انسان کے اندر بزرگواری، بڑائی، برتری کسے کہتے ہیں؟ اچھی چیز انسان کے اندر کمال کی بات ہو۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ مولا، پتہ نہیں مولا کہا یا نہیں کہا، میرے ذہن میں روایت نہیں آ رہی ابھی ڈیٹیلز کے ساتھ۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اگر خدا اس کو دے تو شکر کرے، اور خدا نہ دے تو صبر کرے۔ یہ انسان کے اندر کمال ہے۔ آسانی میں کیا کرے؟ آسانی میں شکر کرے، اے خدا تیرا شکر تو نے مجھے دیا۔ سختی میں ہو تو کیا کرے؟ سختی میں صبر کرے، اور خدا سے کہے خدا میں صبر کروں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ انسان کو یہ کرنا چاہیے۔ امام نے اس سے کہا کہ فلانی، اس کا نام تھا شقیق بلخی، کہا فلانی، یہ جو تم نے کہا کہ انسان کے اندر کمال یہ ہے، یہ تو مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا اگر کوئی کتے کو کچھ دیتا ہے اس کا مالک، تو کتا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے قدموں میں لوٹتا ہے، اس کے سامنے 2 ملائے گا اور کیا کرے گا؟ اچھا مالک اگر نہیں دیتا کتے کو تو کتا کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو کے بیٹھ جاتا۔ کیا اپنے مالک کو کاٹتا ہے؟ پھر وہ نہیں کرتا۔
تو کہا تم کہہ رہے تھے کہ انسان کے اندر کمال یہ ہے آسانی کا دور ہو تو شکر کرے، مشکل کا دور ہو تو صبر کرے، یہ تو کتے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ تو جانوروں کی جبلت کے اندر ہے، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ تو وہ سٹ پٹا گیا، اس کو پہلے ہی نہیں بولنا چاہیے تھا جب امام نے کہا تھا۔ تو میں ایسی عرض کر رہا ہوں، ادب یہ ہے کہ جیسے امام کبھی یہ کہیں کہ یہ کیسے ہے تو فوراً کہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے ولی جانتے ہیں کہ کیسے ہے، ہمیں کہاں پتہ۔ ہاں کبھی وہ امتحان لیں اور کہیں تم بتاؤ تو پھر تمہیں بتاؤں گا ظاہر ہے ان کے حکم کے اوپر، ورنہ مجھے زبان نہیں کھولنی چاہیے ان کے سامنے، ادب ہوتا ہے بہرحال ایک۔ تو اس نے زبان کھول کے صحیح نہیں کیا، اس کے اندر ایک اکڑ تھی ایکچولی جو امام چاہتے تھے کہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے اس کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا، مثلا اس نے کہا کہ آپ فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر بجا لاتے ہیں، یا اللہ، جب ہم سختی میں ہوتے ہیں تو ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا؟ نہیں کہا کہ مثلا ہم فقط صبر کرتے ہیں، نہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور اس صبر کے ساتھ شکر بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اردو میں جملے دونوں ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا، صبر و شکر، صبر ایک چھوٹا مرحلہ ہے سختی میں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر شکر ہے، صبر اور شکر۔ تو کہا ہم شکر کرتے ہیں خدا کا، اور اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اگر ہوتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کو نواز دے دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، دیکھیں نا آپ اسٹینڈرڈ کہاں پہنچا دیا۔ اگر نہیں ہوتا تو شکر کرتے ہیں الحمدللہ، اور اگر ہوتا ہے تو بندوں کی خدمت کرتے ہیں، بندوں کی زندگی سے مشکل کو حل کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی عظمت ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاصہ ہے اور کافی گہرائی ہے اس کے اندر۔ انشاءاللہ میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ اس کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، اور اسی کے اندر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اگر بہت سختی انسان کے اوپر آ جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں، تو انسان کے لیے بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، دعاؤں کا سہارا کیسے لینا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے دنوں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، پروردگار عالم لطف فرمائے گا۔ اور سب کچھ سیکھنا ہے اہل بیت اطہار سے ہے، قرآن کریم سے ہے، انہوں نے سب کچھ سکھا دیا ہے، حقیقت یہ ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب ہماری نصیب، ہماری قسمت، ہماری محنت کہ ہم جا کے سیکھیں کہ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا۔ انہوں نے تو سب کچھ سکھا دیا، اور اس سکھانے میں اتنی محنت کی کہ اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی نہیں، اپنے جگر گوشے قربان کر دی۔ جانیں قربان کرنا بہت چھوٹا لفظ ہے اہل بیت کی قربانیوں کے سامنے۔ اہل بیت نے جانیں قربان نہیں کی، اہل بیت نے جگر کے ٹکڑے قربان کیے، سب کچھ دے دیا۔ اللہ کی رضایت میں ایسے بڑھے، ہم بعض چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے، ہماری حد ہے، ہماری لمٹ ہے، ہم ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت ساری قربانیوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ آج کی شب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس سفر کربلا میں اس پہلے حصے کو بیان کرتے ہیں جب سید الشہداء نے مدینے سے چلنے کا ارادہ کیا۔ جب میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا تھا، مثال کے طور پر کبھی پوچھتا تھا پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا تھا، اب میں کینیڈا میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید عجیب سی بات ہو، تو ان میں سے کچھ لوگ مجھے ایک جملہ سناتے تھے، مجھے جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اپنی مشکلات میں سے ایک مشکل
وہ جو پاکستان آئے تھے ان میں سے کافی لوگ انڈیا کے حصے میں رہ رہے تھے جو بعد میں انڈیا ڈکلیئر ہوا، تو وہاں وہ لوگ اپنے انسسٹرز کے زمانے سے رہ رہے تھے. پھر جب پاکستان بنا تو وہاں سے نکل کر وہ اس پارٹ میں آ گئے جو پاکستان کہلاتا ہے. تو وہ مجھ سے ایک جملہ کہتے تھے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے ہم جب پاکستان آئے تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ کیا قربانیاں دی ہیں؟ پہلی چیز جو معمولاً کہتے تھے ہم لوگ اپنی قبریں چھوڑ کر آ گئے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب میں اس واقعہ کربلا کو پڑھتا ہوں اور سید الشہداء اپنے نانا کے روضے کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں، جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے ہم سے، اور پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو امام حسین جھیل رہے تھے وہ کیا تھا. نہیں سمجھ میں آئے گا ویسے تو، جھلک سمجھ میں آتی ہے کہ سید الشہداء جب اپنے نانا کے روضے پر الوداع کرنے آئے تو اس کا مطلب کیا تھا. راوی کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء نانا کے روضے پہ الوداع کرنے آئے تو لوگوں کا جم غفیر لگ گیا، اور جب امام حسین الوداع کر کے گئے تو لوگ رونے لگے. عزیزو بڑی روایات ہیں اس معاملے کے اوپر، میں صرف 2-3 روایات آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں گا. سید الشہداء نانا کے روضے پر آئے اور ایک موقع کے اوپر کچھ دیر کے لیے وہیں ایک مکاشفے میں جیسے گئے، ایک کنیکشن ڈیولپ کیا. ہر وقت کنیکشن میں ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ خاص حالت ہوتی ہے، اور اس خاص حالت کے اندر جیسے نبی کے اوپر وحی اترتی تھی اس ٹائپ کی کوئی حالت ہوتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر. البتہ ظاہر ہے کہ وہ وحی نہیں ہوتی لیکن ایک اسپیشل کنیکشن ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول کو دیکھا. سید الشہداء نے بڑا عجیب جملہ کہا نانا کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے سید الشہداء دوبارہ اپنے بچپن میں آ گئے ہوں اور گویا رسول اللہ کے سامنے وہی نواسا ہے. اللہ کے نبی نے امام حسین سے کہا کہ امام حسین تم نے ایک وعدے کو پورا کرنا ہے. امام حسین تیار ہو گئے. یہ وعدہ بڑا عجیب وعدہ تھا، اور اس کی شہادت اور گواہی ہمیں اس زیارت میں ملتی ہے جو امام حسین کی ولادت کے موقع کے اوپر روایت ہے. زیارت ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ ہیں جس میں بچے کے گریے سے پہلے دوسروں نے اس کی شہادت پہ گریہ کر لیا تھا. یہ وعدہ الہیہ تھا. اور عزیزو بس 2 روایات، اور ایک وہ روایت جب سید الشہداء اپنی ماں کے روضے پر آئے الوداع کرنے کے لیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں امام کا ایک الوداع بیان کیا تھا. جب سید الشہداء اپنی والدہ کے جنازے پر آئے تھے الوداع کرنے کے لیے، عجیب موقع ایک اور آیا. اب ایک بار پھر امام حسین آئے ہیں اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے. اور عزیزو اس کے بعد جو منظر تھا وہ تھا کہ جب قافلہ امام حسین تیاری کر رہا ہے. بنی ہاشم شجاعت کے لیے مشہور تھے، بنی ہاشم غیرت کے لیے بھی مشہور تھے، بنی ہاشم حیا کے لیے بھی مشہور تھے، بنی ہاشم عفت کے لیے بھی مشہور تھے. سید الشہداء کی سواریاں جب چلنے لگیں تو سید الشہداء کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت تھیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، دوسری ازواج مطہرات، وہ سب ساتھ تھیں، بچے بھی ساتھ تھے. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو اس نے اونٹوں کی امہاریوں پہ بیٹھنا تھا، اور اس موقع کے اوپر ایک موقع آیا جب لوگوں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ اے لوگوں نظروں کو جھکاؤ، اور گویا بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو گئے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں.
عزیزو آپ نے سن لیا. اب بس اس دن کو یاد کرنا جب 11 محرم کا دن تھا اور یہی بی بی زینب انہی جوانوں کے لاشوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی عماری پر سفر کر رہی تھی، اور جب مقتل کے سامنے پہنچی تو اپنے آپ کو عماری سے گرایا اور زمین پر تشریف لائی اور امام حسین کی لاشیں اقدس کی طرف بڑھی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں تیرے محتاج ہیں خدایا. تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ ہمیں اس دنیا کے اندر اور ہمارے مرحومین کو اس دنیا کے اندر ترقی تکامل نورانیت نصیب فرما. پرچم اعزاز سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما. آخرت کے تمام مراحل میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. وقت کے امام کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.